ہماری آج کی ہنگامی پریس کانفرنس پہلا تنازع کے حوالے سے کر رہا ہوں کروں میں ملک اصغر خان ولد ملک حمید خان درہ دمخیل مستخیل، اور میرے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے مشران ملک ظہر محمد، ملک نظر اللہ اور ملک شاہ نواز، ملک پرمین شاہ اور ملک رحمت نور، ساتھ میں کشتران صاحبان۔ ان کی اجازت سے آپ صاحبان کے سامنے متفقہ طور پر ایک حقیقت پر مبنی ایک دربندانہ اپیل لے کر آئے ہوں، جس کے لیے میں آپ صاحبان کا مشکور رہوں گا کہ ہمارے اس دربندانہ اپیل کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچانے میں مدد کریں، کیونکہ مظلوم کی آواز اٹھانا بھی ایک جہاد کی طرح ہے۔ اب میں اپنا بیان ریکارڈ کرنا چاہوں گا، جو کہ یہ ہے۔ ہم مخاطب ہیں جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، ڈی آئی جی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی نیب خیبر پختونخوا، ڈی جی اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا۔ جناب والا، ہمارا تعلق درہ دمخیل قوم مستخیل سب ڈویژن کوہاٹ سے ہے۔ 3/2/2026 کو ڈپٹی کمشنر کوہاٹ محمد نواز اور اسسٹنٹ کمشنر درہ تنزیل نے اپنے آفس میں ہمارے دو فریقین کے مابین متنازع کوئلہ کا فیصلہ کرایا۔ اس وقت کوئلہ لوڈنگ کھولنے کے لیے غرض سے فیصلہ ہمارے فریق پر زور زبردستی منوایا گیا، اور ساتھ میں ہمیں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ اور اسسٹنٹ کمشنر درہ تنزیل نے کہا کہ اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم پھر فوراً کوئلہ لوڈنگ کو دوبارہ بند کریں گے۔ فیصلے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ کوئلہ آمدن سے 40% خرچہ نکال کر باقی 60% قوم کے غریب عوام کو دیا جائے گا۔ پرانی کمیٹی تحلیل ہو کر نئی کمیٹی جرگہ کی نگرانی میں بنے گی، اور چیئرمین شمشیر اور نئے بننے والی 26 رکنی کمیٹی کے علاوہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ آج حال یہ ہے کہ کوئلہ کھولنے کے بعد شمشیر فریق فیصلہ پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اس کی شکایت اسی درہ کے پاس گئے، یہاں تک کہ ہم نے درخواست ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کئی بار دی اور اس سے ملاقات کر کے سارے کسی سے باخبر کیا، لیکن صرف زبانی جمع خرچ کہتا ہے کہ میں مسئلہ حل کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ لہٰذا ہم مندرجہ بالا تمام افسران سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کوئلہ مسئلے کو فوراً حل کرنے میں تعاون کریں، اور فیصلے میں ملوث افسران کے خلاف انکوائری مقرر کریں۔ انکوائری مکمل ہونے تک متعلقہ افسران کو عہدوں سے ہٹایا جائے، تاکہ ان کے خلاف صاف و شفاف انکوائری ممکن ہو سکے۔ نوٹ: ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ جب تک ڈپٹی کمشنر کوہاٹ اور اسسٹنٹ کمشنر درہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کراتے، تب تک متنازع کوئلہ کو فوراً بند کیا جائے۔ اگر بند نہیں کرتے اور اس میں خدا نخواستہ کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کوہاٹ محمد نواز اور اسسٹنٹ کمشنر درہ تنزیل پر ہوں گے۔ ہم باشندگان مستخیل آج پشاور میں میڈیا کے سامنے اپنے درد اور اپنے ساتھ ہونے والے ناانصافی پیش کرنے آئے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے ہم اپنی بنیادی حقوق کے لیے کوہاٹ میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں کے چکر لگا رہے ہیں، مگر افسوس کہ اس ملک میں مظلوم ہونا اور اپنا حق مانگنا شاید اس سے بڑا جرم بن چکا ہے، کیونکہ مستقل قوم میں 3 سال سے مسلسل غیر قانونی مائننگ، غیر قانونی بارود کے استعمال اور بغیر رجسٹری کے مائننگ ہو رہے تھے، اور قومی خزانے کو ایک پائی ٹیکس بھی جمع نہیں کیا ہے۔ ان تمام مظالم کے خلاف ہم نے آواز اٹھانا شروع کیا ہے، جو کہ ہماری جدوجہد کوئی ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ مسلسل 3 سال پر محیط ہے۔ اس دوران شمشیر نامی گروپ طالبان کے ایک اہم رکن تھے۔ انتظامیہ اور اداروں کی مدد سے مستخیل کے ٹی ٹی جی، جو کہ سابقہ کوئلے پر قبضہ جما کر مختلف اسکیموں کے نام پر قوم کو لوٹا، 1 لاکھ اسکیم کے نام پر اندازاً 1 ارب 20 کروڑ روپے تک ہتھیائے گئے۔
جبکہ 3 سال تک مسلسل کوئلہ فروخت ہوتا رہا، نہ کوئی حساب دیا گیا اور نہ ہی عوام کو ان کا حق ملا۔ جب عوام اس ظلم سے تنگ آئے تو کئی مرتبہ کوئلہ لوڈنگ بند کی گئی تاکہ ریاستی ادارے ہمارے آواز سنیں، مگر بدقسمتی سے آفتاب عالم وزیر قانون نے اپنے لالچ کے لیے جو کہ پہلے سے فاٹا ایریاز پر کوہاٹ سے لیز کیے تھے، انتظامیہ کو غیر قانونی طریقے سے مستقل قوم کے خلاف استعمال کیا اور اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم مستقل کو خانہ جنگی میں تبدیل کیا، جس کی زندہ ثبوت یہ تھی کہ ہمارے گھروں پر آفتاب عالم منسٹر کی اماں پر راکٹ لانچر استعمال کیے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور ایف آئی آر کیے گئے ہیں، جس کو قانون کے زور پر آج تک وہی ملزمان ان کے بنگلوں اور گاڑیوں اور میں کھلے عام گھومتے پھر رہے ہیں، جس کی یہ کہ ہم کو ہر بار ڈپٹی کمشنر اور اسی طرح جھوٹی یقین دہانیاں دے کر ایک نیا چکر دے دیا گیا ہے اور آفتاب عالم منسٹر کی راکٹ لانچروں کے زور پر لوڈنگ دوبارہ شروع کروا دی گئی ہے۔ اس بار ہم نے 6 سے 7 ماہ تک مسلسل کوئلہ بند رکھا اور ایک طویل جرگہ بھی چلایا، جس کے دوران کئی سرکاری افسران کے تبادلے بھی ہوئے۔ بدقسمتی سے موجودہ ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ محمد نواز وزیر اور اسسٹنٹ کمشنر ادارہ تنزیل الرحمان نے، جو کہ دردم خیل کے کچھ کوئلہ پارٹیوں نے کروڑوں روپے دے کر وزیر قانون آفتاب عالم کے کہنے پر موجودہ عہدوں پر فائز ہونے، ہمارے قومی مسئلے کو بغیر ہماری بات سنے، بغیر مکمل ریکارڈ دے کے ایک طرفہ اور جبری فیصلہ نافذ کر دیا۔ ہمیں واضح طور پر کہا گیا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ مانا تو ہمارے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور بازور طاقت آفتاب عالم منسٹر اور اس کے چاچا زاد بھائیوں کے تحریری فیصلہ ہم پر جبرن تسلیم کرا لیے، لیکن بدقسمتی سے اپنی تحریری فیصلوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس دباؤ میں آ کر ہمیں فیصلہ ماننا پڑا اور کوئلہ لوڈنگ شروع کی گئی۔ اس فیصلے کے مطابق کوئلے کی آمدن میں 60% حصہ تقریباً 20,000 افراد پر مشتمل مستقل کے عوام کو ملنا تھا، جو فی کا 7 سے 8,000 روپے بنتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اپنے حامیوں پہ تقریباً 1,500 روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ باقی تقریباً 25 سے 27 کروڑ روپے خرد برد کر لیے گئے۔ جب ہم نے اس کھلی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمیں اداروں کے درمیان دھکے دیے گئے، کبھی ڈپٹی کمشنر کے پاس بھیجا گیا، کبھی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس، اور آخرکار ہمیں دوبارہ اسی کول کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا، جس پر الزامات ہے۔ مزید برآں احتساب سے بچنے کے لیے نئی اسکیمیں اور متنازع لیزیں متعارف کروائی گئی تاکہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹایا جا سکے۔ آج ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ مستقل کے عوام کے ساتھ ناانصافی، بدعنوانی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا، ہماری آواز دبانے کی کوشش کی گئی، مگر اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم حکومت پاکستان، صوبائی حکومت، عدلیہ اور تمام احتسابی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں، جس میں قبل ذکر چیف آف آرمی اسٹاف، DGISI، DGMI، وزیر اعلیٰ KPK، صدر PTI KPK، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری KPK، ہر ادارے اپنے محتاط افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے قوم مستقل کے دادرسی کی جائے۔ نمبر 1، مستقل کوئلہ آمدن کا مکمل آڈٹ کروایا جائے۔ نمبر 2، ملوث افراد کے خلاف فوری اور شفاف کارروائی کی جائے۔ نمبر 3، عوام کا حق براہ راست انہیں ادا کیا جائے۔ نمبر 4، متنازع فیصلوں اور ریلیز کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ آخر میں ہم واضح کر دیں کہ ہم انصاف کے لیے ہر قانونی راستہ اختیار کریں گے اور اسی سلسلے میں ہم پہلے ہی ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمیں انصاف فراہم کرے گی اور مظلوم عوام کو ان کا حق دلایا جائے گا۔ ہم میڈیا سے بھی اپیل کرتے ہیں
کہ وہ ہماری آواز بنے اور اس ظلم کو بے نقاب کرے. اور آخر میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ ہم لوگوں کو وقت دیا اور ہماری آواز کو سنا گیا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہماری آواز کو انشاءاللہ ان ایوانوں تک پہنچائیں گے. وسلام. جی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لیڈ ہے کھیل میں کوئلے کی یہ جو ٹھیکیدار ہے جس کا نام آپ نے شمشیر دیا، یہ کب سے یہ برائی کر رہا ہے اور کوئلہ نکال رہا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ ایکچولی ایسا ہے کہ یہ ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ ایک قابض گروپ ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے پتا ہے، میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا عرصہ ہوا؟ 3.5 سال سے. کتنے؟ 3.5 سال سے. اور اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے عمر خان نام تھا، وہ تھا. وہ کہاں کا رہنے والا؟ وہ بھی مستقل کا رہنے والا تھا. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو لیز دیا ہے یہ صوبائی حکومت نے دیا ہے کہ کسی اور نے دیا ہے؟ صوبائی حکومت نے ہمیں دیا ہے، ان کو نہیں دیا ہے. یہ تو زبردستی میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ آلریڈی ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی وہ لیڈر ہے. اس تو ہمارے نام پہ ہے، ہمارے ساتھ ہے. اس میں آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں؟ آرمی کا عمل دخل تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ان لوگوں کے بغیر تو کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو لیز ہے یہ غیر قانونی ہے. جی بالکل. یہ صوبائی حکومت نے نہیں دیا، صوبائی مکتبہ مالیات نے نہیں کیا. جو پہلے ٹھیکیدار تھا ان کا بھی انلیگل چل رہا تھا، جو اب بھی ٹھیکیدار ہے کسی اور کا ٹھیکیدار ہے وہ صوبائی حکومت کا ٹھیکیدار نہیں ہے، اس کا ٹینڈر نہیں ہوا ہے. یہ کوئی اور جو ہے جو 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 ہو رہا ہے مہینے کے حساب سے وہاں جو پیسہ جا رہا ہے. اور آپ کو کبھی کہا جاتا ہے کہ ڈی سی کے پاس جائے، کبھی کہتا ہے کہ اے سی کے پاس جائے، کبھی کہتا ہے کہ فلانے کے پاس جائے، کبھی کہتا ہے کہ فلانے کے پاس جائے. آپ لوگ اپنے اس قانونی راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ جہاں تک قانونی راستے کی اختیار کی بات ہے، تقریباً ہم نے ہر راستہ اختیار کیا. ہمارے پاس ہر قسم کی ڈاکومنٹس موجود ہیں، ہر جگہ پہ ہم گئے ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے فریاد کی ہے، یہاں تک کہ ہم کورٹ تک بھی آ گئے ہیں. یہاں تک ہم نے قانونی راستے اختیار کیے، کورٹ تک بھی ہم نے پرسوں کیا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے رکوایا ہے، کیا ہے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور قانونی راستوں پہ ہم چل کے یہاں تک ہم پہنچے. ڈی سی صاحب کا اور اے سی صاحب کا ہے یا دلال کے، وہ آپ کی بات سن کے ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، ان سے بات نہیں بنوا سکتا. آپ کی جائز بات ہے، جائز حقوق ہے ان کا. وہ نہ وہ تحفظ کر سکتے ہیں، نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ ان میں حصہ کرتے ہیں. اس لیے اصل جو وہ ہے پیچھے جو کھلاڑی ہے وہ کوئی اور ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، بالکل مجھے پتہ ہے، آپ کو سب کو بیٹھے ہوئے سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. آپ یہ کریں کہ میں جو قانونی راستہ آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ قانونی راستہ اختیار کریں کہ بھئی آپ جائیں عدالت میں، ہائی کورٹ میں، اور ان سے کہیں کہ جی یہ جو لیز ہے اس کی وہ کی جائے، آڈٹ کی جائے کہ یہ کہاں سے یہ ٹھیکیدار آیا ہے، یہ کس لیبر لاز مائننگ لاز کے مطابق ہے، پروینشن لاز جو ہے اس کے جو صوبائی مکتبہ مالیات ہے یہ اس کے مطابق ہوا ہے یا انلیگل ہوا ہے. سر ایسا ہے کہ ٹھیکیدار یہ خود نہیں ہے، ٹھیکیدار جو ہے نا اس میں اور ہے، سب یہ ہوگا نا، سب سے خلاف ہوگا. اور اصل بات یہ کہ یہ ایک قابض ہے، اس پہ قبضہ کیوں ہوا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے نا کوئی راستہ کوئی دے نہیں رہا ہے، ہمیں بھی راستہ نہیں مل رہا. تو اس لیے ہم جو ہے نا یہاں تک پہنچے اور ہائی کورٹ تک بھی ہم گئے ہیں. آپ کی جو سوال ہے وہ ہم نے انشاءاللہ آگے پہنچایا ہوا ہے، ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے.